فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ ہنگامے اور تنقیدوں کے بعد سرکار نے 2 نیوز چینلوں پر لگی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ کیرل کے ان دونوں میڈیا چینلوں کو دہلی تشدد سے متعلق رپورٹنگ کے الزام میں 48 گھنٹوں کی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ ان چینلوں نے دہلی تشدد کو لے کر RSS اور دہلی پولیس کے رول کو اجاگر کیا تھا اور سرکار کی خاموشی کو اس کی رضامندی کہنے کی بھی جسارت کی تھی۔ وہیں ان میڈیا اداروں نے خود پر لگی پابندی کو آزادانہ اور منصفانہ رپورٹنگ کے خلاف حملہ قرار دیا ہے۔ CPIM رہنما برندا کرات نے دہلی تشدد کو لے کر پارلیمنٹ میں بحث نہ کرائے جانے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے حکومت اور اسپیکر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو سلگتا موضوع پوری دنیا میں زیر بحث ہے اس پر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بحث سے انکار کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کے مطالبے کے باوجود حکومت اس پر بحث کو تیار نہیں ہے، جس پر سرکار سخت تنقیدوں کی زد میں ہے۔ Communal violence in Delhi is being discussed, except India, except the Parliament of India. It is absolutely a shameful record. And the role of the Speaker in this, unfortunately and regrettably, has not been above partisan interests. Otherwise, there's no reason not to ensure there's a discussion in Parliament. دہلی تشدد کی جانچ کو لے کر ایڈوکیٹ محمود پراچا نے سوالات کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی تشدد ہائیلی ٹرین غنڈوں کی طرف سے کرایا گیا تھا اور دہلی پولیس بھی تشدد میں حصے دار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس سے غیر جانبدارانہ جانچ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تو خود کو ہی بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ بلاسٹ کے کیسز ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں اور پولیس نے آج تک اس کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا ان گھروں کا۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس تو اس میں انویسٹیگیشن ٹھیک کر ہی نہیں رہی ہے اور کر بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے کپل مشرا صاحب کے ساتھ ہی۔ اور دلی پولیس کا پورا رول جو ہے پوری دنیا میں اس وقت شک کے دائرے میں ہی نہیں ہے بلکہ انوالومنٹ ان کی صاف نظر آ رہی ہے۔ تو اگر انویسٹیگیشن دلی پولیس ہی کر رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ شروع میں کچھ علاقوں میں دوروں میں سے ایسی گھر نظر آ گئے جو کہ بلاسٹ سے اڑے ہوئے ہیں، تو دلی پولیس نے آج تک یہ کبھی بھی کسی کورٹ میں نہیں بتایا، دلی پولیس نے آج تک کبھی پریس میں یہ بات نہیں بتائی۔ تو ورنہ اگر وہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے تو کم سے کم یہ بتاتے کہ اس طریقے کے گھروں کی چھتیں تک اڑی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک، تو تب ہمیں لگتا کہ یہ نشپکش جانچ ہو رہی ہے۔ راجستھان کے پہلو خان موب لنچنگ معاملے میں 3 سال بعد جوینائل کورٹ نے 2 نابالغوں کو قصوروار قرار دیا ہے۔ دونوں قصورواروں کو آج سزا سنائی جائے گی۔ خیال رہے کہ 3 سال قبل پہلو خان کو گوکشی کے الزام میں نام نہاد گورکشکوں نے پیٹ کر مار ڈالا تھا۔ یوگی حکومت کی انتقامی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب لکھنؤ کے حضرت گنج چوراہے پر CAA اور NRC کے خلاف ہوئے مظاہرے کے دوران بھڑکے تشدد میں سرکاری املاک کے نقصان کی بھرپائی کے لیے ملزمین کے نام اور تصویروں کے ساتھ ہورڈنگ نصب کیے گئے ہیں۔ یوگی حکومت کی اس انتقامی کارروائی پر متاثرین نے الزام عائد کیا ہے کہ یوگی سرکار غیر جمہوری طریقوں سے نہ صرف ظلم و زیادتی کو روا رکھے ہوئے ہے بلکہ آئین میں دستیاب جمہوری احتجاجات کی بھی اجازت نہیں دے رہی۔ وہیں سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنے کی بھی انہوں نے بات کہی ہے۔ وہیں اسی دوران یوگی وزارت کے ایک وزیر محسن رضا کا ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں وہ شہر کے ایک علاقے میں اس بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں غدار اور ملک کو توڑنے والا قرار دے رہے ہیں، جسے سوشل میڈیا پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پردیش کی جنتا کو نقصان پہنچایا، جنتا کی پراپرٹی کو انہوں نے برباد کرنے کا پریاس کیا، چھتی پہنچانے کا پریاس کیا۔ اب ان سے وصولی کی جا رہی ہے ماننی سرووچ نیایالے کے آدیشانوسار۔ اس لیے ہم نے جو کہا تھا، جو آدرنی یوگی جی نے کہا تھا کہ ہم پردیش کی 23 کروڑ جنتا کو سرکشا دینے کے لیے پرتیبدھ ہیں۔ NIA نے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں CRPF کے قافلے پر ہوئے فدائین حملے کے سلسلے میں پلوامہ کے 2 اور مقامی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بم بنانے کے لیے آن لائن کیمیکل منگوائے تھے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل ہی باپ بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر حملہ آور کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ کرناٹک سرکار کے بجٹ سے اقلیتوں کو کافی مایوسی ہاتھ لگی ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کے بجٹ میں 35% کی کمی کر دی ہے۔ اقلیتی محکمے کے لیے 1278 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلی سرکار کے بجٹ سے 35% کم ہے، جس کو لے کر اقلیتوں نے خود کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے خلاف مبینہ قابل اعتراض بیان کے معاملے میں سماجی کارکن ہرش مندر سے متعلق سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔
اس دوران عدالت عظمیٰ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کو اس معاملے میں حلف نامہ داخل کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ ہرش مندر کے وکیل نے دلیل دی ہے کہ ان کے موکل نے کوئی قابل اعتراض بیان نہیں دیا ہے۔ خیال رہے کہ فرقہ پرست طاقتیں اور بی جے پی آئی ٹی سیل ہرش مندر کی ویڈیو کے ایک حصے کو وائرل کر ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ ہرش مندر نے دہلی فسادات کے ذمہ دار بی جے پی رہنما کپل مشرا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ نقدی کے بحران سے جوجھ رہے یس بینک پر اب ریزرو بینک نے پابندی لگا دی ہے، جس کے چلتے اب صارفین صرف 50,000 ہی نکال سکیں گے، جس سے صارفین کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ روک 5 مارچ سے 3 اپریل تک جاری رہے گی۔ وہیں ای ڈی نے یس بینک کے سی ای او رانا کپور کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی انجام دیتے ہوئے انہیں لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ یس بینک کے بحران پر وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینک صارفین کے سبھی جمع پونجی محفوظ ہیں۔ وہیں بینک کو بچانے کے لیے ایس بی آئی بھی 2400 کروڑ کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے یس بینک معاملے کو لے کر مودی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے سے مالیاتی اداروں کو آسانی سے چلانے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی صلاحیت بے نقاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یس بینک کے بعد اب کوئی اور بینک بھی لائن میں ہے کیا؟ کرناٹک کے بیدر میں سی اے اے این آر سی کے خلاف ڈرامہ پیش کرنے والے اسکول اساتذہ اور ڈرامے میں حصہ لینے والی بچی کی ماں کے خلاف درج غداری وطن کا مقدمہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ملزمین کو ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرامے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ان پر غداری کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ دہلی کے شاہین باغ علاقے میں 3 الگ الگ جگہوں سے ایک لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تینوں ہی معاملوں کی جانچ جاری ہے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے۔ ان لاشوں کا آج پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، جس کے بعد ہی ان کی موت کی وجہ کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ فی الحال پولیس کا کہنا ہے کہ لاش پر زخموں کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا کے 17 ممالک کے 3,300 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں ہندوستان میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ کانگریس کے 7 ایم پی کو معطل کیے جانے اور دہلی تشدد پر بحث کو لے کر پارلیمنٹ میں جم کر ہنگامے کے بعد پارلیمنٹ کی کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایم پی کی معطلی معاملے کی جانچ کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن جماعتیں بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے ہی دہلی تشدد پر بحث پر زور دے رہی ہیں اور امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں، جس سے سرکار کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہار کے مظفر پور میں زبردست سڑک حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جائے وقوع پر 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2 افراد علاج کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 4 زخمی افراد کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ کابل میں ایک سیاسی ریلی پر حملے میں کم از کم 27 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 29 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔